الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. فقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. حضرات، سورہ رات کی آخری آیتیں ہیں اور مکی صورت ہے۔ مکی صورتوں میں مشرکین اور کفار سے بہت زیادہ ڈائریکٹ جو ہے خطاب ہوتا ہے، اور مکی زندگی اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مسائل، بڑے مشکلات کا دور رہا ہے، اور ان لوگوں کی عجیب عجیب جو ہے فرمائشیں بھی ہوتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں جو کچھ کوشش کر سکتے تھے وہ پوری یہ لوگ کرتے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے سے صحابہ کو اور دوسرے لوگوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ ہم نے جن چیزوں کی ان کو دھمکی دے رکھی ہے کفار مکہ کی، ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ حصہ آپ کی زندگی ہی میں دیکھنے کو مل جائے۔ عذابات کی جو دھمکی دے رکھی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی زندگی میں اس کا کچھ حصہ دکھا دیں، یا آپ کی وفات کے بعد وہ چیز پیش آ کر رہے گی۔ آپ کے ذمے صرف بات کو پہنچانا ہے، حساب کتاب لینا ہماری ذمہ داری۔ یہ آیت بڑی تسلی کی ہے مومنین کے لیے، خاص طور پر اس زمانے میں صحابہ کے لیے جو یہ سوچتے تھے کہ بھی جو وعدہ ہو رہا ہے وہ کب پورا ہوگا، کب ان کی پکڑ ہوگی، کب ان کا زور ٹوٹے گا، کب ان پر مسائل آئیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ کچھ حصہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں پیش آ جائے، اور پیش آیا کہ بھئی جزیرۃ العرب سے یہ لوگ نکلتے گئے، مکہ فتح ہو گیا، مدینہ جانے کے بعد پھر واپس آ کر مکہ فتح ہوا، کعبے کے اندر سے وہ تمام گندگیوں کو دور کر کے خالص توحید کا پیغام وہاں سے بلند ہوا، اور اس کے بعد بھی بہت سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو چیزیں وعدہ کیا گیا تھا وہ پوری ہو کر رہی۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور وہ چیز کے دکھائیں ہم جس کا وعدہ کر رکھا ہے اس میں سے بعض، جس کی دھمکی دے رکھی ہے، اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا آپ کی وفات کے بعد، یعنی کچھ اور مدت کے بعد وہ چیزیں جو بتائی گئی ہیں پیش آئیں گی۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، بس آپ کے ذمے بات کو پہنچانا ہے، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، حساب لینا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات بتا رہے ہیں، اولم یرو، کیا یہ لوگوں کو یہ بات نظر نہیں آتی، یہ حقیقت سمجھ میں نہیں آتی، کس طرح ہم ان کی زمین کو سکڑتے چلے جا رہے ہیں، کس طرح ان کے زمین کے حصوں کو کم کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ کیا مطلب اس آیت کا؟ مطلب یہ ہے کہ جزیرۃ العرب میں، مکے میں، اطراف میں جو ان کا اپنا علاقہ تھا، وہاں بھی کفرستان، وہاں بھی کفرستان، آہستہ آہستہ لوگ مومن ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کے کفر کی جو زمین ہے وہ تنگ ہوتی چلے جا رہی ہے، سکڑتے ہوئے چلے جا رہی ہے۔ اور 30-35 سال کے بعد تو وہ موقع آیا کہ بھئی جدھر دیکھو اسلامی لہرا رہا تھا، تو زمین جو ہے سکڑتی جا رہی ہے، سکڑتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی ایک زمین کے حصے پہ جو کفر تھا وہ ختم ہو کر وہاں اسلام آ گیا،
اور بہت جلد لوگوں نے دیکھا خلافت راشدہ کے زمانے میں کہ تمام جزیرۃ العرب کے علاوہ افریقہ کا علاقہ اور اسی طریقے پر ادھر جو ہے یورپ میں اندلس وغیرہ ہر جگہ جو ہے اسلام پہنچ کر رہا۔ اولم یرو، کیا یہ نہیں دیکھتے کیسے ہم جو ہے ان کی زمین کو اس کے اطراف سے سکڑتے ہوئے لا رہے ہیں، کس طرح سکڑ رہے ہیں، کس طرح کم کر رہے ہیں۔ واللہ یحکم، اور اللہ ہی کے لیے حکم ہے، اللہ ہی کسی چیز کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ لا معقب لحکم، اللہ کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی ختم نہیں کر سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ سریع الحساب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے۔ اس آیت کے ذیل میں جدید سمندر کا علم رکھنے والوں نے ایک بڑی عجیب بات کہی۔ یہاں آیت اس پر نہیں ہے، لیکن اس کا ایک مفہوم آرام سے نکل رہا ہے، یعنی زمین چاروں طرف سے ان کی سکڑ رہی ہے، کم ہو رہی ہے۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں، سمندر کا علم رکھنے والے ماہرین کہتے ہیں کہ دن بدن زمین کا حصہ کم ہو رہا ہے، سمندر کا حصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ ریسرچ کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ سمندر کا حصہ بڑھتا جا رہا ہے، زمین جو ہے کم ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے ہی زمین 30% ہے، 70 سے زیادہ پانی ہے، لیکن اور پھیلتا جا رہا ہے۔ خاص طور پر جو ممالک ایسے ہیں جن کی سرحدوں سے سمندر لگتے ہیں، وہاں کے لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایک ایسے آدمی نے اس آیت کو دیکھ کر یہ بات کہی جو اس کا ماہر تھا، حالانکہ اگر وہ حقیقت نہیں ہے، سمندر بڑھ نہیں رہا ہے، زمین نہیں سکڑ رہی ہے، تب بھی آیت پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ آیت سمندر سے متعلق نہیں ہے۔ آیت ہے کفار کی جو زمین کم ہوتی جا رہی ہے چاروں طرف سے جزیرۃ العرب میں، اللہ اسے بتا رہے ہیں۔ لیکن قرآن کے معنی اور مفاہیم ایسے ہیں کہ ہر زمانے میں اس میں سے چیزیں نکل کر آتی رہتی ہیں، اور اب دیکھیے حقیقتاً ایسا ہی ہو رہا ہے کہ زمین کا حصہ کم ہو رہا ہے، سمندر کا حصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ تسلی دے رہے ہیں آپ سے پہلے بھی جو لوگ تھے انہوں نے بھی مکر کیا تھا، انہوں نے بھی چالیں چلی تھی انبیاء کے خلاف، نیک لوگوں کے خلاف۔ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، لیکن اللہ کی جو چال ہے، اللہ کی جو تدبیر ہے، اللہ کی جو گرفت ہے، وہ سب کچھ جو ہے اللہ کے لیے ہے۔ تمام تدبیریں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ آدمی چلتا ہے چالیں چلتا ہے، کتنی بڑی بڑی حکومتیں، کتنی بڑی بڑی ریاستیں، لیکن اللہ کی تدبیر کے سامنے سب عاجز، بے بس، مجبور ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یعلم ما تکسب کل نفس، اللہ جانتے ہیں جو کچھ ہر شخص کر رہا ہے، کل نفس، ہر آدمی کو جو کچھ وہ کر رہا ہے اللہ جانتے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور ان قریب یہ انکار کرنے والے جان لیں گے کہ اصلی جو وطن ہے، جو آخرت، اس کے بعد جنت، جو اصلی وطن ہے، ٹھکانہ ہے، تو اصلی وطن کا جو ٹھکانہ ہے، انجام ہے، جو بہترین انجام ہے، وہ کس کے حصے میں آنے والا ہے۔ آدمی کے روح نکالتے وقت ہی اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کیا کھویا، کیا پایا۔ جیسے کہ آج کل بڑے ایگزاموں کے بعد کی بول کر ایک نیٹ پہ جوابات کو اپلوڈ کر دیا جاتا ہے۔ ایک تو رزلٹ آنے والا رہتا ہے فلاں تاریخ کو، لیکن اس سے پہلے وہ جوابات، صحیح جوابات آ جاتے ہیں، تو جنہوں نے لکھا ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی میرے کتنے نمبرات آنے والے ہیں، 19-20 کے فرق سے ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ جیسے نیٹ کا ایگزام ہے، CET کا ایگزام ہے، اس کا کی آتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ان قریب جان لیں گے انکار کرنے والے کہ اچھے اصل وطن میں اچھا ٹھکانہ کن کے حصے میں آیا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا،
اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پیغمبر نہیں ہیں، مکے کے لوگ کہتے ہیں آپ پیغمبر نہیں ہیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے درمیان میں بطور گواہ، مجھے دوسرے لوگوں کی گواہی نہیں چاہیے، مجھے اللہ کی گواہی کافی ہے، اور اللہ کو معلوم ہے کہ میں پیغمبر ہوں، اسی نے مجھے بھیجا ہے، اس لیے میرے اور تمہارے درمیان میں بطور گواہ اللہ کافی ہے۔ ومن عندہ علم الکتاب، اور یہ بات وہ لوگ بھی جانتے ہیں جن کو کتاب کا علم دیا گیا، یعنی یہود و نصارہ جو صاحب کتاب ہیں، جو اس میں صحیح لوگ ہیں، جن کو تعصب نہیں ہے، وہ بھی جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے۔ دوسرے پارے میں، پہلے پارے میں آیت گزر چکی ہے، اللہ فرماتے ہیں جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، اسی طرح اس سے زیادہ آپ کو نبی ہونا ان کو معلوم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عالم حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، وہ ایمان لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور یہ کہا کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں جس طرح یہ لوگ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس طرح آپ کو بھی نبی ہونا جانتے ہیں، تو کیا یہ بات کیا ہے آپ بتائیے۔ تو وہ صحابی جو ایمان لائے تھے، یہودیوں کے سابق میں بڑے عالم تھے، عبداللہ بن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں تو شک ہے، ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں شک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری پیٹھ پیچھے ہماری عورتوں نے، بیویوں نے کوئی خیانت کر دی ہو، کہ حقیقتاً ہی ہمارا بیٹا بھی ہے یا نہیں، پیچھے خیانت کر سکتے ہیں، امکان ہے، لیکن آپ کے نبی ہونے کے بارے میں ہمیں کوئی شک نہیں۔ وَسَيَعْلَمُ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ لوگ جن کے پاس کتاب کا علم ہے وہ نبی کو جانتے۔ یہ سورہ رات ختم ہوا، اس کے بعد اور ایک مکی صورت شروع ہونے جا رہی ہے، اور اتفاق دیکھیے کہ صورت کون سی ہے؟ سورہ ابراہیم۔ اس اعتبار سے مجھے خوشی ہوئی کہ آج 10 ذی الحجہ یعنی عید الاضحیٰ کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، اور کئی ملکوں میں آج عید الاضحیٰ ہو بھی چکی ہے، تو اس عید الاضحیٰ کا تعلق، اس قربانی کا تعلق ڈائریکٹ ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ اور اتفاق دیکھیے کہ آج کی اس مجلس میں سورہ ابراہیم جو پورے قرآن میں اکلوتی اس نام سے سورت ہے، اس کا کچھ حصہ آج پڑھا جانا مکی صورت ہے، اور مکی صورت میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ اس لیے ہے کہ کفار، مشرکین، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا مانتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے، کعبہ ان کے سامنے تھا، اور سب کو معلوم تھا کہ کعبے کی تعمیر جدید کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ تو ہمیشہ مشرکین، کفار کہتے تھے ابراہیم تو ہمارے آدمی ہیں۔ تو اللہ نے اس صورت میں ابراہیم علیہ السلام کا خاص طور پر سب سے آخری رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کو، ان التجاؤں کو، ان خواہشوں کو، ان کی ان آرزوؤں کو اللہ نے ذکر فرمایا۔ ارے لوگو، تم ابراہیم علیہ السلام کے بڑا نام لیتے ہو، ان کا بڑا احترام کرتے ہو، تو سنو، انہوں نے کعبے کو تعمیر کرتے ہوئے جو دعائیں کی تھی وہ یہ کی تھی، ان تعبد الاصنام، کہ اللہ بتوں کی عبادت سے میری ذریت کو بچائیے۔ اور وہ تمام دعائیں قرآن نے ذکر کی، مکے کے خیر و برکت کے لیے جو دعائیں کی تھی، اور آخر میں وہ تمام چیزوں کو ذکر کیا اللہ نے۔ بھئی جب ابراہیم علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں تو ان کی باتوں کو سنو، ان کی باتوں کو سنو۔ اور دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تمامی اہل کتاب میں معزز ہیں، اس لیے کہ یہودیوں کے تو جد امجد ہیں، تمام یہودی
مانتے ہیں، بنی اسرائیل مانتے ہیں، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ بھی مانتے ہیں، اور امت مسلمہ تو بہت زیادہ ان کو مانتی ہے، ان کا احترام کرتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم ہر نماز میں درود ابراہیم پڑھتے ہیں۔ اس کا نام ہی درود ابراہیمی ہے، جس میں کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید پڑھتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ سورہ ابراہیم ہے، مکی صورت ہے، اس میں 52 آیتیں ہیں، 54 آیتیں ہیں، 7 رکوعات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو سب پر مہربان اور بہت مہربان۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے پہلے بھی اس کا جواب دیا تھا، پھر مجھے کل بھی یا اس سے پہلے صاحب نے پوچھا کہ جب اس کے معنی معلوم نہیں ہیں تو یہ قرآن میں کیوں ہے؟ حروف مقطعات جو بھی ہیں، الف لام میم طاسین، طاسین میم قاف یاسین، بہت سے حروف مقطعات، جب اس کے معنی معلوم نہیں ہیں تو پھر قرآن میں پڑھنے کا رکھنے کا کیا فائدہ؟ ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے بھی کسی کو سوال ہوا ہوگا اس طرح کا ذہن میں۔ بعض حضرات دین سے متعلق، دین کی چیزوں سے متعلق سنجیدگی سے پڑھتے ہیں تو کچھ سوالات ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں، اور بعض لوگ تو بس ایسے بے ڈھنگے سوالات پوچھتے ہیں کہ جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی مجلس میں ایک صاحب آیا کرتے تھے، بہت اہتمام سے بیٹھتے تھے اور بہت وضاقتہ اس طرح جبہ قبہ سے ہر آدمی حضور ان کی مجلس میں حضرت امام ابو حنیفہ سے مجلس کے بعد سوالات ہوتے تھے کہ بھئی ہمارا یہ سوال ہے۔ یہ صاحب کبھی سوال نہیں کرتے تھے۔ تو ایک روزوں کا مسئلہ چلا کہ بھئی افطار کب کرنا ہے، سحری کب ختم ہوتی ہے، تو حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے ان صاحب سے کہا کہ آپ کبھی کچھ پوچھتے نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں حضرت، آج ایک سوال ہے میرا۔ حضرت خوش ہو گئے کہ بھئی اس آدمی نے بھی کوئی سوال کرنا ہے۔ تو اس آدمی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے کہا کہ افطار جو ہے سورج ڈوبنے کے بعد کرنا چاہیے، اگر کسی دن سورج ہی نہ ڈوبے تو ہم لوگ کیا کریں؟ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بھئی تمہارا خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ سوال کیا نہیں، اور جب کیا تو اس طرح کا سوال کیا، سورج ہی نہ ڈوبے ایسا کیسا ہو سکتا؟ ایسا تو ہزاروں سالوں میں ہوا نہیں ہے۔ ہاں قیامت میں ہوگا، ڈوبے گا لیکن نکلے گا پھر وہیں سے۔ تو بعض لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں وہ نہ ہونے کے درجے کے رہتے ہیں، بیکار کے سوالات رہتے ہیں۔ تو یہ سوال کسی نے کیا میرے سے، میں نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مفسرین کا بڑا احسان ہے ہم پر، انہوں نے جگہ جگہ تفسیر میں ہونے والے اشکالات کو خود سوال کی شکل میں رکھ کر جواب بھی دیا۔ یہ سوال آج کا نہیں ہے، پہلے بھی ہوا ہوگا، تو مفسرین نے اس سوال کو رکھا، جواب دیا۔ اس کا جواب کئی ہیں، اس کے جواب جو سب سے آسانی سے سمجھ میں آئے وہ بتاتا ہوں۔ دراصل مکے کے لوگ، عرب، اپنے آپ کو کہتے تھے ہم بہت ذہین اور بہت جینیس ہیں، ہم سے زیادہ کسی کو بولنا نہیں آتا، ہم سے زیادہ کسی کو سلیقہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا اتنا گھمنڈ ہے اپنی بول چال پر، اپنے عربی زبان پر، لو عربی زبان ہی کے ہم 2-3 حرف رکھ رہے ہیں، الف لام را، یہ تو کوئی دوسری زبان کے الفاظ تو ہیں نہیں، عربی ہی کے ہیں، عربی کے 28 حروفوں میں سے یہ بھی ہے۔ اب اسے اس انداز میں رکھا گیا، اسے اس انداز میں پڑھنے کو بتایا گیا تاکہ پتہ چلے کہ جو آدمی یہ کہہ رہا ہے سب کچھ مجھے آتا ہے، سب کچھ مجھے معلوم ہے، وہ آدمی آ کر یہاں عاجز ہو جاتا ہے کہ بھئی ہے یہ حروف ہی عربی کے،
کوئی بات ہے، لیکن کیا بات ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب کرو گھمنڈ، اب کرو فخر۔ تو آدمی کو عاجز کرنے کے لیے ان کی اپنی جو سوچ تھی کہ ہم ہی سب کچھ جانتے ہیں، قرآن نے کہا لو بھائی بہت جانتے ہیں تو بتاؤ۔ جیسے کوئی بچہ کوئی میتھس کا بہت باتیں کرے تو کوئی اس سے ماہر استاد کہے اچھا ٹھیک ہے میتھس کا میں ایک کوئی یہ دیتا ہوں فارمولا اسے حل کرو۔ تو اس لیے ان حروف مقطعات کے معنی نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ بے مطلب ہے، یہ بے مطلب ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ مومنین کے لیے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ الف لام را 3 حروف پڑھیں گے، اگر اسے نارمل مان لو تو 30 نیکیاں ہوں گے، اور اگر اسے جو ہے الف لام لام اس کے بعد میم ملا کر مان لیں گے تو کئی اور نیکیاں بڑھ جائیں گے۔ قرآن کی تلاوت پر بھی تو ثواب ہے، کوئی نہ سمجھ کر پڑھے قرآن تو بھی ثواب تو ملتا ہے، ایسا تو نہیں کہ بھی قرآن سمجھ کر پڑھنے والوں کو ثواب ہے، نہ سمجھ کر پڑھنے والوں کو ثواب نہیں ہے۔ میں نے حضرت امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ کا واقعہ بار بار سنایا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں زیارت کی اور اللہ سے ہر وقت یہی پوچھا کہ یا اللہ میں آپ کے قربت چاہتا ہوں، قریب آنا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ تو اللہ نے بتایا قرآن کی تلاوت کرو۔ میں نے پوچھا یا اللہ سمجھ کر پڑھنے پر یہ مسئلہ ہے یا بے سمجھے سے بھی مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا سمجھ کر پڑھنے پر بھی قربت ہے، بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی قربت ہے۔ تو قرآن کی تلاوت یہ حروف مقطعات ہیں، آگے بات چل رہی ہے۔ اب آخر میں ایک ضروری مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، چونکہ سوشل میڈیا نے اور دوسری چیزوں نے بہت پریشان کر رکھا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے، بہت سے لوگ چاہتے ہیں اپنے مرحومین کے نام سے قربانی کریں، تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے نام سے کریں، اس کے بعد آپ کے پاس اللہ نے مال دیا ہے تو مرحوم کے نام سے بھی کریں۔ اور بہت سے حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی قربانی کرتے ہیں۔ اب ایک نیا مسئلہ سوشل میڈیا پر چند سالوں سے چل رہا ہے، نہیں حضور کے نام سے دے نہیں سکتے۔ میں اس مسئلے پر کافی دنوں سے مطالعہ کر رہا تھا کہ بھئی کیسے اس مسئلے کو سمجھایا جائے، تو 2 باتیں بتا کر مسئلے کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلا مسئلہ، ابن ماجہ میں حدیث کی جو مشہور کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ حضرت علی کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، امیر المؤمنین ہیں، اس کے علاوہ بھی رشتہ داریاں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ 2 دمبوں کی قربانی دیتے تھے، اور یہ فرماتے تھے ایک میری طرف سے ہے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تاکید کی تھی۔ اب اور کیا دلیل چاہیے مجھے بتائیے؟ حضرت علی کس درجے کے آدمی ہیں سب کو معلوم ہے، بچپن میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے۔ اگر یہ صحیح نہ ہوتا تو حضرت علی کیوں کرتے؟ نمبر 2، محدثین میں 4 صدی میں ایک محدث گزرے ہیں، علی بن موفق رحمہ اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 60 حج کیے۔ کتنے حج؟ 60 حج کیے، اس میں سے 30 حج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آ کر کہنے لگے علی بن موفق تم نے میرے نام سے 30 حج کیے، میرے نام سے لبیک کہا؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے احسانات کے بدلے میں یہ تو کچھ بھی نہیں۔ علی بن موفق کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا میدان محشر قائم ہے،
نفسا نفسی کا عالم ہے، حساب کتاب چل رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے جا کر جنت میں داخل فرما دیا۔ اتنا بڑا محدث یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 30 حج حضور کے نام سے، انہی کا واقعہ ہے۔ انہوں نے کہا تقریباً 60 یا اس سے بھی زیادہ ہزار قرآن مجید میں نے پوری زندگی میں پڑھی اور پورے کے پورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ کی۔ مرحومین کے نام سے قربانی نہیں، بچوں کے نام سے قربانی نہیں۔ شریعت کے مفاہیم اور شریعت کی جو چیزیں ہیں بعض حضرات گوگل اور کروم سے سمجھ رہے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں گوگل بیچارے کی بے بسی اور مجبوری کا کیا عالم ہے، میں بتاتا ہوں۔ اس کی ٹرانسلیٹ کا جو شعبہ ہے گوگل میں، ٹرانسلیٹ کا بھی یہ ہے۔ آئی فون میں بھی گوگل کا ٹرانسلیٹ ہے۔ ابھی قریب میں میرے استاذ محترم حضرت مولانا شعیب اللہ خان صاحب کی زیر نگرانی حضرت تھانوی کی ایک کتاب بوادر النوادر ترتیب جدید کے ساتھ آئی۔ کتاب کا نام ہے بوادر النوادر۔ بوادر النوادر، نوادر بولتے ہیں نادر کی جمع، یعنی ایک اچھوتی چیز، ایک بہت یعنی ایسی یونیک چیز جسے بولتے ہیں، یونیک جسے بولتے ہیں، اچھوتی چیز، اس نادر اسے کہتے ہیں۔ نوادر بہت یونیک چیزیں۔ بوادر، بادرہ عربی میں ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے جلد پہنچنا۔ کسی کام میں کوئی آدمی جلدی کرتا ہے تو اسے بادرہ کا لفظ بولتے ہیں۔ تو نوادر، اس کتاب کا مفہوم یہ ہے کہ جو یونیک چیزیں ہیں، جو عجیب علمی نادر بحثیں ہیں، وہ بحثوں تک جلدی پہنچانے والی یہ کتاب، اس کتاب کا یہ ہے۔ میں ایسے ہی بیٹھے بیٹھے بوادر النوادر لکھا اور تکلم بھی کیا، عربی میں لکھا، اردو میں اس کا ترجمہ پوچھا گوگل صاحب سے، دیکھیں گے ویسے تو یہ غلطیاں کرتے ہی رہتا ہے، اس کا دیکھیں گے۔ بھئی غلطی 19-20 کی بھی چل جائے گی، 18-20 کی بھی چل جائے گی، بھئی گوگل ہے، تھوڑی بہت غلطی کر دیا مان۔ اب سنیے، اس کا ترجمہ کر رہا ہے گوگل، نشانیاں، کہانیاں، کس لفظ کا کون سا ترجمہ، کہاں 19-20؟ نوادر نادر، یونیک چیزیں، بوادر جلدی پہنچنے والی، نوادرات تک جلدی پہنچانے والی چیز، بوادر کے معنی جلدی کرنے والا۔ پھر 2-3 دن کے بعد کسی صاحب کے ساتھ جو سافٹ ویئر انجینئر ہیں بات چل رہی تھی، میں نے کہا یار یہ گوگل تو بڑا الٹا سیدھا ترجمہ کرتا ہے۔ کہنے لگا اچھا آپ کو بھی معلوم ہو گیا؟ میں نے کہا مجھے تو پہلے سے معلوم ہے، تمہیں سنا رہا ہوں۔ پھر میں نے یہ قصہ سنایا، پھر میں نے کہا بھئی تمہیں یقین نہیں آیا تو دیکھو اب میں پھر لکھتا ہوں۔ 3 دن کے بعد پھر میں نے لکھا، اس لفظ کو ترجمہ اس کا پوچھا تو وہ اب بتا رہا ہے افسانوی کہانیاں، افسانوی نشانیاں۔ تو موجودہ زمانے میں امت کا حال یہ ہو گیا ہے، کوئی کچھ بولو تو وہ کہتا ہے کہ بھئی میں گوگل میں چیک کروں گا، گوگل میں اس طرح کے ترجمے دیکھ کر قرآن و حدیث کوئی سمجھے گا؟ عربی گرامر اور عربی ڈکشنریاں، لوگوں نے اپنی زندگیاں لگا دی عربی ڈکشنریوں کو سمجھانے اور عربی کے ایک ایک صحیح لفظ کا معنی جاننے۔ ایک چھوٹا قصہ سناتا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے۔ قرآن میں ایک لفظ آتا ہے متاع، متاع الحیات الدنیا، متاع الغرور، بار بار لفظ متاع، میم تا الف عین۔ متاع کے معنی عموماً ہم ترجمہ کرتے ہیں دنیاوی ساز و سامان، دنیا کا جو ساز و سامان ہے، جو بھی سامان دنیا کا، ایک گھر، سب چیزیں سامان میں آتے ہیں، دنیاوی ساز و سامان۔ ابن عباس کے ایک شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ جاننا تھا کہ یہ لفظ متاع کا اصل کہاں اس کا استعمال ہے،
اس کے حقیقی معنی عرب کیا لیتے ہیں. اور پہلے زمانے میں عرب کے جو گاؤں دیہات ہوتے تھے وہاں پیور عربی بولی جاتی تھی، اسی لیے بچوں کو پہلے جو ہے پیدا ہوتے ہی گاؤں دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے تاکہ ان کی زبان خراب نہ ہو، کیونکہ خالص وہ عربی بولنا سیکھیں. اور دوسرا گاؤں کی آب و ہوا کتنی اچھی رہتی ہے آپ کو معلوم ہی ہے شہروں کے مقابلے میں. اس لیے یہ کہتے ہیں کہ میں اس لفظ کے پیچھے پڑا رہا، گاؤں گاؤں دیہات بھٹکتا رہا، یہاں تک کہ ایک جگہ گیا ایک گاؤں میں عرب کے، دیکھا چند بچے کھیل رہے ہیں. اسی درمیان میں گھر سے ایک بوڑھی عورت آئی اور گھروں میں جو چولہا صاف کرنے کا کپڑا ہوتا ہے پھٹا پرانا، ہمارے ہاں بھی جو آخر درجے میں جو کپڑا پھٹا پرانا ہو جاتا ہے اسے گھر پوچھنے کرتے، وہ لا کر پھٹا پرانا کپڑا پوچھ کر گھر کے باہر دھوپ میں ڈالا. چھیچڑے بھی کہتے ہیں ہم لوگ اردو میں. اتنے میں یہ اس لفظ کی معنی کو جاننے کے لیے بھٹک رہے تھے، دیکھا تو ایک کتا آیا، آ کر اس چھیچڑے کو، اس کپڑے کو جو برتنوں کو پوچھنے کرنے چولہے کا صاف کرنے کا ہوتا ہے وہ اٹھا کے لے کے چلے. چونکہ چولہے کا کپڑا ہو تو کچھ خوشبو وغیرہ کھانے کی رہتے ہیں، جو بھی سمجھ کر اٹھا کے لے کے چلے. تو وہ بچے جو کھیل رہے تھے اس میں وہ بچہ جس کے گھر سے کپڑا لا کر پھٹا پرانا ڈالا گیا تھا، اس نے زور سے آواز دے کر کہا اپنی ماں کو کہ جال کلب، کتا آیا وہ اخذ المتاع، اور متاع کو لے کر چلا گیا. وہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تب پتہ چلا کہ متاع کا حقیقی مطلب عربوں کے اندر اس قدر نیچی اور گھٹیا چیز کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اب قرآن میں جو متاع کا لفظ آیا ہے یہ ساز و سامان، اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جیسے وہ عربوں کے نزدیک وہ لفظ اتنی گھٹیا چھیچڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو تم دنیا کی ساز و سامان کو جو بہت بڑا سمجھ رہے ہو اس کی حقیقت اتنی ہی ہے. علامہ منظور افریقی لسان العرب بول کر ایک ڈکشنری کی کتاب ہے، 16 جلدوں میں اتنی موٹی موٹی، ایک ایک لفظ پر انہوں نے جو کام کیا ہے حیران ہو جاتا ہوں. تو اب کیا ہو رہا ہے نئی نسل کو، یہ جو نئے فتنے آ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے سے، شریعت کی بہت سی اہم اور ضروری چیزوں کو بھی نہ ہونے کے درجے میں لا کر چھوڑ دیا. بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے ایک بکرے کو ذبح کیا. گھر میں کئی افراد تھے تو پتہ چلا کہ پورے گھر سے ایک بکرا کافی. یہ دلیل زوروں سے دیتے، یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کس زمانے کا واقعہ ہے. اس زمانے کا واقعہ ہے مدینے میں، جب شروع میں جب صحابہ گئے تھے تو کس حالت میں تھے. ہر صحابی مدینے کے دوسرے صحابی کے ساتھ بھائی بنے ہوئے تھے. میں ان سے پوچھتا ہوں ان کو یہ حدیث کیوں نظر نہیں آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 63 اونٹوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، باقی کے 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح فرمائے. حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے کتنے اونٹ ذبح فرمائے؟ 100، جس میں 63 اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمایا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے ہر اونٹ جلدی کر رہا ہے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ذبح ہونے کے لیے. باقی 37 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اونٹ کے گوشت میں سے ایک ایک بوٹی، ایک ایک ٹکڑا نکالو اور اسے ایک اس میں پکاؤ تاکہ سب اونٹوں کے گوشت کو میرے کھانے کی فضیلت مل جائے.
یہ حدیث نظر نہیں آتی حجۃ الوداع کی 100 اونٹوں کو ذبح کرنے کی؟ یہ سب بڑے فتنے ہیں موجودہ زمانے میں، بڑے فتنے ہیں۔ لوگ، ہر آدمی سمجھ رہا ہے کہ قرآن و حدیث کو میں سمجھ رہا ہوں، وہی صحیح ہے، وہی سب پرفیکٹ ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے علم سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، لیکن اس گہرائی کے ساتھ، اس اندر جا کر سیکھنے کی تو ذمہ داری لیجیے۔ میں بار بار اعلانات دیکھتا ہوں، کہتے ہیں کہ بھئی 15 دن میں عربی سکھا دی جائے گی، تفسیر پڑھنا آپ سمجھ جائیں گے، کلاس 1 گھنٹہ ہوگی۔ ایک بار میں نے سنجیدگی سے ان صاحب کو فون کیا جن کا وہ ایڈ دیکھا، اس میں موبائل نمبر تھا۔ میں نے کہا کہ 15 دن میں پوری عربی بول چال آپ سکھا دیں گے اور پورا قرآن سمجھنا شروع کر لیں گے آدمی، تو 1 گھنٹے کی آپ کی کلاس سے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ کس عمر کے آدمی کے لیے یہ ہے، ہر عمر کے آدمی کے لیے ہے یا کس کے، سب کے لیے ہے؟ میں نے کہا کہ میں آپ کو بالکل ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کا ذہین اور انٹیلیجنٹ بچہ دیتا ہوں۔ 15 دن بول رہے نا آپ، میں 1 مہینہ دیتا ہوں۔ آپ تو بول رہے ہیں 1 گھنٹہ، میں کہتا ہوں اس بچے کے آپ 3 گھنٹے لیجئے۔ 1 مہینے کے بعد ہمیں بتائیے کہ قرآن کی کوئی سورت بغیر ٹرانسلیٹ کے رکھی ہوئی وہ کیسا ترجمہ کرتا ہے، اور وہ ترجمہ کر رہا ہے، اس کی اگر وجہ پوچھیں تو کیوں؟ ابھی گزشتہ ہفتے یا اس سے پہلے سورہ احزاب کی آخری آیت اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ کے بعد نیچے اللہ فرما رہے لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ۔ لِيُعَذِّبَ اللہ، یہاں پر جو لام ہے، گرامر پڑھنے والے جانتے ہیں کہ یہ لام عاقبت کے لیے بھی ہوتا ہے اور علت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ علت کے لیے ہوگا تو ترجمہ ہوگا تاکہ اللہ عذاب دے منافقین کو، مشرکین کو۔ اللہ نے انسانوں ہی کو پیدا اس لیے کیا تاکہ ان کو عذاب دے۔ کہ علت کا مانیں گے، لام علت مانیں گے تو یہ ترجمہ کریں گے، لیکن یہ لام علت کا نہیں، عاقبت کے لیے ہے۔ اب عاقبت کے لیے ہے یہ لام تو ترجمہ ہوگا تاکہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں جنہوں نے نہیں مانا ہے ان کا انجام جو ہے ان کو بتائیں اور ان کو جو سزائیں مقرر کی ہیں وہ دیں۔ پہلے ترجمے سے پتہ چلتا ہے اللہ نے انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ ان کو عذاب دے۔ پھر آدمی کہے گا کہ جب اللہ ہی نے طے کر لیا عذاب دینے کا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو یہ عربی کی جو چیزیں ہیں، نزاکتیں ہیں، اسے وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اس کا علم رکھتے ہیں۔ آج میں نے اور بھی ایک بات بتائی، وہ یہ ہے کہ ام القریٰ میں ابحاث الحج میں ایک بہت بڑے پروفیسر تھے جو مکہ مدینے کی پرانی تصویریں، جبل عرفات وغیرہ کی جو مل رہی ہیں، وہ سب تصویروں کو انہوں نے ہاتھ میں بنایا ہے، ترکی کے پرانی تصویروں کو رکھ کر ہاتھ سے بنا کر پھر اسے حکومت نے بڑے پیمانے پہ کیا۔ وہ بڑے متدین آدمی تھے، ہماری ان سے مسجد میں ملاقات ہوتی تھی۔ وہ جس بلڈنگ میں رہتے تھے ہم لوگوں کی فجر میں وہاں ملاقات ہوتی تھی، تو ہم لوگوں نے، کئی لوگوں نے، ساتھیوں نے کہا کہ ہمیں بھی کچھ آرٹ سکھا دیجیے۔ بڑے قابل آدمی تھے۔ جب وہ بیٹھتے کام کرنے کے لیے تو یہ عینک کے پاس اس طرح سے ایک اٹا ہوتا تھا تاکہ ادھر کی نظر ادھر نہ جائے۔ تو انہوں نے کیا کہا پتہ ہے؟ انہوں نے کہا آ جاؤ میں سکھا دوں گا، لیکن 6 مہینے میرے پاس آ کر پنسل چھلنا سیکھ لو، اس کے بعد میں سکھاؤں۔ پہلے پنسل چھلنا تم لوگوں کو آ جائے تب میں تمہیں سکھاؤں۔ ہمارے ساتھیوں نے کہا بھائی پنسل چھلنے میں کیا ویسا مسئلہ ہے کہ اسے چھلنے کا سیکھنے کے لیے 6 مہینے جانا پڑے گا؟ نارمل آدمی جب ہم میں سے سنے گا جو پڑھا لکھا نہیں ہے
وہ کہے گا یار یہ کیا بات ہے، 6 مہینے پنسل چھلنے کے لیے جاؤ، بچے سلتے ہیں UKG LKG کے، اس میں کیا ہے؟ لیکن وہ آرٹسٹ کو معلوم ہے اور وہ کام کرنے والے کو معلوم ہے کہ پنسل کو کس درجے میں کس قدر اس کی نوک ہونا ہے، وہ پریکٹس کے لیے اتنا لگے۔ بڑے قابل آدمی تھے، تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ پنسل چھلنے کے لیے 6 مہینے، اور ہم نے بچپن میں دیکھا پہلے ماں باپ بچوں کو اسکولوں کی چھٹیوں میں گھروں میں پریشان کرتے ہیں، کسی ٹیلر کے یہاں کسی کہیں لے جا کے چھوڑ دیتے تھے۔ تو میرے ایک رشتہ دار کو بھی ان کے والد نے ایک ٹیلر کے یہاں چھوڑ دی تھی۔ وہ کیا کرنا پڑتا تھا، وہ ٹیلر کے یہاں کئی دن تک 2 سوئی رکھی رہتی تھی، یہ اٹھاؤ ادھر رکھو، یہ اٹھاؤ ادھر رکھو، یہ اٹھاؤ ادھر رکھو۔ ہم کہتے یار یہ کیا ہے؟ کہا وہ ٹیلر کا سبق ہے پہلا، کہ بھی آپ کو پہلے یہ ادھر اٹھا کے رکھنا، یہ ادھر اٹھا کے رکھنا، کئی دن تک۔ جو حضرات نہیں ان کو یہ ہو تو معلوم کر لیجیے، اس کے بعد پھر وہ تاگا ڈالنے کا سبق۔ اتنی چھوٹی چیزوں کے لیے اتنی دقتیں ہیں، اور قرآن جو اتنا اور حدیث جو اتنی بڑی چیز ہے، اس کے لیے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں ہی سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، اور اس طرح کی چیزیں یہ کر کے جو ہے ایک دوسرے کو گمراہ کر رہے ہیں اور گمراہ ہو رہے ہیں۔ اس لیے اس طرح کی سوشل میڈیا کی بحثوں سے آپ جو ہے ان تمام عبادتوں کو، ان تمام چیزوں میں جو سستی اگر آ گئی ہے تو ختم کریں۔ آنے والے جو 3 دن ہیں یہ بڑے بہترین ایام ہے، اس میں قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں، قربانی اللہ کے لیے ہو، اور اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں، آدمی یہ نہ سوچے کہ میرا جانور چھوٹا ہے، بڑا ہوگا تو ہی قبول ہوگا، ایسا مسئلہ نہیں۔ آپ جو دے رہے ہیں اخلاص سے دیں، اور دوسرا پاکی صفائی کا خاص خیال رکھیں، اور تیسرا اسی موقع پر دوست احباب رشتہ داروں میں جو کمیاں دوریاں ہو گئی رہتی ہیں، گوشت کے بہانے آدمی چلا جائے، مل لے، سلام کر لے، اچھا ہے، عیدوں کا موقع ہے، اور پاکی صفائی کا بہت خیال رکھیں، نہیں تو غیر مسلم لوگوں کو بھی اور خود ہمارے بہت سارے پڑوسیوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے۔ بہت سارے احباب گوشت نہیں کھاتے، ایسے بھی ہیں، ہمارے محلے میں بھی ملیں گے، ہر علاقے میں ملیں گے، وہ کہتے ہیں ہم گوشت نہیں کھاتے، ایسا کرتے ہیں جیسے ہم کوئی ناجائز چیز کھا جا رہے ہیں۔ بہت سارے احباب بہت تجیب، اچھا آپ بھی شوقین ہیں گوشت کے؟ اور اس میں سے تو بعض ویسے بھی رہتے ہیں جو کہتے ہیں اچھا آپ بڑے کا بھی کھا لیتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں بھائی میں تو بڑے ہی کا کھاتا ہوں، چھوٹی چیزیں مجھے پسند ہی نہیں ہیں۔ تو بہرحال اس طرح نہ کریں، پاکی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ وآخر دعوانا نہیں رکھنا چاہیے، عرفات میں نہ رکھیں، لیکن وہ تو کل ہی گزر گئے۔ حضور نے صاف نظر آتے ہوئے مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ یوم عرفات جو کل تھا حاجیوں کے لیے، وہاں تو 9 تاریخ کل تھی، تو ان کے لیے روزہ رکھنا کیسے؟ کیونکہ ہمارے لیے تو آج روزہ بہت بہترین عمل ہے۔ تو حاجیوں کو پہلے ہی عرفات کی بڑی عبادت ملی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر دودھ پیا تاکہ سب لوگ دیکھ لیں کہ حاجیوں کے لیے یہ روزہ نہیں، حاجیوں کے لیے روزہ نہیں ہے 9 تاریخ کا، غیر حاجی ہم سب لوگوں کے لیے تھا، وہ گزر چکا۔ اللہ روزوں کو بھی قبول فرمائے، آنے والی عید کو بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، لک الحمد و لک شکریہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا شفینا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہم انت السلام منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمدللہ رب